السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈس، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ کے ماڈرنائزیشن پلان، پاکستان ایئر فورس کی سعودی عرب کی میزبانی میں ہونے والی اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز میں شرکت، انڈونیشیا کی فرانس سے رفال ڈیل، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دورہ عمان، ترکی کے تیار کردہ مزید ویپنز کی بنگلہ دیش کی جانب سے ایکوزیشن، یو ایس، یوکرین اور ایران سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ انڈونیشیا نے بالآخر اپنی ایئر فورس کے لیے نئے ایئر کرافٹ کا انتخاب کر لیا ہے۔ فرانس کی وزیر دفاع کے دورہ انڈونیشیا کے دوران دونوں ممالک پہ 42 رفال فائٹر جیٹس کی ڈیل سائن کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ڈیل میں نہ صرف رفال فائٹر جیٹس بلکہ 2 فرینچ ساختہ سب مرینز، ایک ریپیئر اینڈ مینٹیننس فیسلٹی کا قیام اور کریو ممبرز کی ٹریننگ اور سپورٹ شامل ہے۔ ابتدائی طور پر 6 طیاروں کی ڈیل سائن کی گئی ہے، جبکہ 36 کا فالو اپ آرڈر بعد میں دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے رفال فائٹر جیٹ سے متعلق حال ہی میں یو اے ای نے 80 طیاروں اور مصر نے 30 ایئر کرافٹس کی ڈیل سائن کی ہے۔ فرینڈز، پاک فضائیہ کے سربراہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے درمیان ہونے والی ملاقات سے متعلق پریس ریلیز میں پاک فضائیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ماڈرنائزیشن پروگرام سمارٹ انڈکشنز اور چین جیسے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ کے ساتھ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں کولیبریشن سے جاری ہے، جبکہ فارن منسٹر کی طرف سے پاک فضائیہ کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے اس کو نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بنانے کے لیے تمام طرح کی سپورٹ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ امریکہ نے انڈونیشیا کی رفال ڈیل کے فوراً بعد انڈونیشیا کو دانہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے F-15 طیاروں کی فروخت کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی طرف سے گزشتہ روز جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں انڈونیشیا کے لیے $13.9 ارب مالیت کی ویپنز فروخت کی منظوری دی گئی ہے، جس میں 36 F-35 ایئر کرافٹ اور سنائپر پارٹس شامل ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اس سے پہلے انڈونیشیا کو F-35 کی فروخت کی درخواست مسترد، جبکہ F-16 بلاک 70 اور F-15EX کی فروخت پر گرین لائٹ دے چکا ہے۔ تاہم اب فرانس کے ساتھ معاہدہ طے ہونے پر بائیڈن انتظامیہ نے فوری طور پر F-15EX، جس کو F-15ID کے نام سے انڈونیشیا کو آفر کیا گیا ہے، اس کی منظوری دیتے ہوئے ایک لحاظ سے انڈونیشیا کو رفال کی بجائے F-15 کی طرف موو کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ تاہم اس ایکوزیشن کے امکانات فرانس کے ساتھ طے پانے والے ڈیل کو لے کر بہت کم پائے جاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سعودی عرب میں مشترکہ ایکسرسائز اسپیئرز آف وکٹری میں شرکت کے لیے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے فوجی دستے مشرقی ریجن کے شاہ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گئے ہیں۔ ایئر وارفیئر سینٹر کے کمانڈر پائلٹ میجر جنرل خالد بن محمد نے ایکسرسائز میں شرکت کے لیے آنے والے فوجی دستوں کا استقبال کیا۔ اس ایکسرسائز میں سعودی عرب کی تمام مسلح فورسز شامل ہیں، جبکہ پاکستان، بحرین اور امریکہ کے عسکری دستے بھی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ اس حوالے سے ایئر وارفیئر کے کمانڈر میجر خالد بن محمد کا کہنا تھا کہ مشقوں کا مقصد باہمی تجربوں کا تبادلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اس ایکسرسائز میں پاک فضائیہ کے JF-17A اور F-16 بلاک 52+ ایئر کرافٹ کے بالترتیب نمبر 14 اور نمبر 5 اسکواڈرن کے علاوہ C-130E طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کے ایئر کرافٹ کو گرانے والے گروپ کیپٹن نعمان علی خان کر رہے ہیں۔ ایران نے بدھ کو ایک نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس کی مبینہ رینج خطے میں امریکی اڈوں اور اس کے روایتی دشمن اسرائیل کے اندر موجود اہداف تک بتائی گئی ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایران کی سرکاری ٹی وی نے خبر دی ہے کہ میزائل کی رینج 1450 کلومیٹر یعنی 900 میل ہے۔ اس میزائل کو خیبر شکن کا نام دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل مقامی طور پر ایرانی پاسدار
پاسداران انقلاب نے تیار کیا ہے۔ اس کی اپنے ہدف کو درست طور پر نشانہ بنانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے اور میزائل شیلڈ سسٹم میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم ان معلومات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی۔ واضح ہے کہ اسرائیل کا ایران سے قریب ترین مقام تقریباً 1000 کلومیٹر یعنی 620 میل دور ہے۔ مشرقی یورپ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد صدر جو بائیڈن نے امریکی شہریوں کو فوری طور پر یوکرین سے نکل جانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ روسی حملے کی صورت میں امریکی فوجی کسی بھی امدادی مشن میں شامل نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر نے NBC نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران یہ وارننگ اس وقت جاری کی جب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن جلد یوکرین پر چڑھائی کا حکم دے سکتے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی شہریوں کو اب یوکرین سے نکل جانا چاہیے کیونکہ ہم کسی ایک تنظیم سے نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک بہت مختلف صورتحال ہے اور چیزیں تیزی سے بگڑ سکتی ہیں۔ تاہم واضح رہے کہ یوکرین نے امریکی حکام کی طرف سے روس کے یوکرین پر بہت جلد حملے کی خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش اپنی 5 آف شور پٹرول ویسلز کے لیے ترک کمپنی ایسلسان کی تیار کردہ سمیش 30 ملی میٹر گن اور 2 اسٹیمپ 12.7 ملی میٹر ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹم خریدے گا۔ اطلاعات کے مطابق 5 OPVs کے لیے ترک ساختہ گنز اور ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹمز خریدے جائیں گے۔ بنگلہ دیش اس سے پہلے ترک ساختہ TRG-230 اور TRG-300 نامی گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم بھی استعمال کر رہا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے عمان کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ جنرل ندیم رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل ندیم رضا نے عمان کے نائب وزیر اعظم سید شہاب بن طارق سمیت عمان کے اعلیٰ عسکری حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعاون بشمول سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور افغانستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی مصروفیات کے دائرہ کار بڑھانے کے اقدامات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق عمانی قیادت نے عمان کی مسلح افواج کی استعداد کار میں اضافے پر پاکستان کے کردار کو سراہا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی راکٹ لانچنگ کمپنی کا راکٹ کے ذریعے 4 سیٹلائٹس کو مدار میں لے جانے کا پہلا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، جبکہ اس کے 4 سیٹلائٹس بھی ضائع ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست کیلیفورنیا کے شہر فلوریڈا میں ایروسپیس کمپنی آسٹرا کا پہلا سیٹلائٹس لانچنگ تجربہ ناکام رہا ہے۔ 1 سال قبل وجود میں آنے والی ایروسپیس کمپنی آسٹرا کے 43 فیٹ لمبے راکٹ نے مار ہونے کے بعد فضا میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، تاہم کچھ منٹ بعد راکٹ ہچکولے کھاتے ہوئے نیچے آ گرا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔